یلتقیان۔ عزیزان محترم، غدیر، مباہلہ اور شہزادی کی شادی کی مناسبت کے ساتھ ساتھ اپنے درس کے سلسلے کو بھی آگے بڑھانا ہے۔ چنانچہ شہزادی نے خود ارشاد فرمایا کہ غدیر قم کے واقعے کے بعد کیا غدیر میں میرے بابا نے کسی پر حجت باقی رکھی ہے؟ سب پر حجت تمام کر دی ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس پر میرے بابا نے حجت تمام نہ کی ہو، اور ولایت کے عہدے کو پہنچا دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ مرج البحرین یلتقیان، اس میں شہزادی کی مولا سے شادی کی طرف اشارہ ہے۔ دو دریا آپس میں طہارت و عصمت کے ملیں گے، جس سے موتی و مونگے خارج ہوں گے۔ امام حسن و امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات چنانچہ یہ ساری گفتگو ولایت کے ذیل میں آج آخر میں اگر ٹائم ملا تو آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن چونکہ درس کی مناسبت ایسی ہوتی ہے کہ درس کو بھی کچھ آگے بڑھانا ہوتا ہے، چنانچہ گفتگو ہماری چل رہی تھی کافر کے موضوع پر۔ یا اللہ کی الوہیت کا انکار کرے، یا توحید کا انکار کرے، یا رسالت کا یا خاتم النبیین کا انکار کرے، یا ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو برا بھلا کہے، دشمنی کرے اور گالم گلوچ کرے، تو وہ بھی کفر کے دائرے میں ہے۔ اور آخری چل رہی تھی بس کہ بدیہیات دین کا انکار کرے، اور اس کے انکار سے دو شرطیں پیش کی۔ اس کے انکار سے انکار رسالت لازم آتا ہو، اور اسی کے ذیل میں آج یہ سوال عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ اسماعیلی کافر ہیں، ان کے ہاتھ کا کھانا جائز ہے یا جائز نہیں؟ بوہری کافر ہے یا ان کے ہاتھ کا کھانا جائز ہے یا جائز نہیں؟ اسی طرح وہابی کافر ہے یا کافر نہیں ہے، اور ان کے ہاتھ کا کھانا جائز ہے یا جائز نہیں؟ یہ تین فرقوں کا عام طور پر سوال ہوتا ہے، اسماعیلی، بوہری اور وہابی۔ یہ تینوں مسلمان فرقے مانے جاتے ہیں شریعت اسلامی میں۔ اس کی کچھ جزئیات ہیں جو بعد میں ابھی آ رہی۔ اس کے مقابل میں ناصبی، غالی اور خارجی اور قادیانی، ان کو کافر فرقوں میں شمار کیا جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہیں، لیکن پھر بھی جو ہے کافر فرقوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ناصبی جو اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں۔ غالی جو ائمہ معصومین کو اتنا اوپر چڑھا دیتے ہیں کہ خدا کے برابر قرار دیتے ہیں یا رسول اللہ سے اوپر چڑھا دیتے ہیں، جسے نصیری حضرات ہوتے ہیں، یہ غالی کہلاتے ہیں۔ انہیں غلو کرنا، اپنی حد سے بڑھا دینا ہے۔ تیسرا فرقہ خارجی، یہ واحد وہ فرقہ ہے کہ جو مولا علی کو واجب القتل سمجھتا ہے۔ وہی جو جنگ صفین کے واقعے میں واقع ہوا کہ خوارج جو درمیان میں نازل ہو گئے، تفصیل جو تاریخ میں موجود ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر عرض کریں گے۔ یہ خوارج کا جو فرقہ ہے یہ مولا علی علیہ السلام کو واجب القتل سمجھتا ہے۔ اور چوتھا قادیانی فرقہ جو ہمارے پیغمبر کی نبوت کو خاتم النبیین نہیں مانتا، بلکہ جو ہے مرزا محمد قادیانی ان کی نبوت پر ایمان رکھتا ہے کہ جو ہندوستان میں پیدا ہونے والی شخصیت تھی قادیان کے مقام پر،
ان کو آخری نبی مانتے یا ہمارے نبی کے بعد نبی مانتے ہیں. اس لیے وہ بھی جو ہے خاتم النبیین کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے وہ بھی کافر فرقوں میں شامل ہے، کیونکہ قرآن کی صریح آیت ہے کہ ہمارے نبی جو خاتم الانبیاء میں سے ہے. یہ 4 فرقے جو ہے کفر کے دائرے میں ہیں. لیکن آج جو ہے آپ کے سامنے اسماعیلی، بوہری اور وہابی کو پیش کرنا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ جو ہم نے یہ جملہ عرض کیا کہ بدیہیات دین کا انکار کرے اور اس کے انکار سے اگر انکار رسالت لازم آئے تو اس سے انسان کافر ہو جایا کرتا ہے. یہ جو ہے اہم شق ہے جس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. بدیہیات دین کا انکار کرے اور اس سے انکار رسالت لازم آئے. آئیے اصل آپ کے سامنے پہلے عرض کریں کہ سوال بہت زیادہ ہوا کرتا ہے کہ مکہ مدینہ میں وہابی حضرات جو شیعہ کافر بھی کہتے ہیں کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ یہ بہت اہم سوال ذہنوں میں آتا بھی ہے اور بار بار مومنین پوچھتے بھی ہیں. تو نہ صرف یہ کہ مکہ مدینہ میں وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت ہے بلکہ مراجع کرام نے ان کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھنے کو مستحب بھی قرار دیا. تمام مراجع نے، کوئی مرجع ایسا نہیں جس نے اجازت نہ دی ہو، سب نے اجازت دی. اس لیے مکہ مدینہ میں ہمارے تمام شیعہ برادران وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کسی کا خصوصی، کسی کو جو ہے دل نہیں چاہ رہا ہے، کسی کا جو ہے کسی کا ایمان نہیں آ رہا ہے تو اس الگ بات ہے. بہت سے مومنین اور علماء کو دیکھا ہے وہ نہیں پڑھتے، ان کا دل نہیں مانتا، ٹھیک ہے، لیکن شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت ہے. چاہے مکہ ہو چاہے مدینہ ہو، وہابی جو شیعہ کافر بھی کہہ رہے ہیں پھر بھی ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا معیار یہ ہے کہ ائمہ معصومین سے دشمنی رکھے، ان کو برا بھلا کہے، ان کو جو گالی دے تب جا کے کافر بنتا ہے. شیعہ کو کافر کہنے سے کافر نہیں بنتا ہے کوئی انسان، ٹھیک ہے، گناہ گار ہے، بہت عظیم المرتبت گناہ گار ہے اور وہ انتہائی کثیر مقدار میں گناہ کبیرہ انجام دی، لیکن پھر بھی وہ کافر نہیں ہوا کرتا. ہاں اگر ان وہابیوں میں کوئی شخص ذاتی طور پر کسی ائمہ معصومین کو برا بھلا کہتا ہے یا گالی دیتا ہے یا اس کا دشمنی کا اظہار کرتا ہے تو وہ شخص صرف کافر ہوگا، پورا فرقہ کافر نہیں کہلائے گا. شخص کا کافر ہونا اپنے ذاتی عمل سے تعلق رکھتا ہے، فرقے کا تعلق ہونا عقیدے سے تعلق رکھتا ہے کہ اس کا اپنا نظریہ کیا، عقیدہ کیا ہے. عقیدے کے لحاظ سے وہابی چاہے شیعہ کافر بھی کہتا رہے وہ کافر نہیں بنتا. ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی بھی اجازت ہے، بلکہ ان کے پیچھے جماعت پڑھنے کا، جماعت کا ثواب بھی ملے گا. مکہ مدینہ میں یہی ہے اصل راز جو ہے. مکہ مدینہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا یہی ہے کہ ہم ان کو کافر نہیں مانتے، وہ چاہے ہمیں کافر مانتے رہیں. اور دیکھیے گا کہ روح حقیقی اسلام یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام کے دائرے میں شامل کیا جائے. روح اسلام یہ نہیں کہ دائرہ اسلام سے لوگوں کو خارج کیا جائے. روح اسلام یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو جو ہے اسلام سے خارج کرتے رہے. وہ کسی اور کی فکر ہوگی کہ ہر ایک کو مسلمانوں سے خارج کر دے، ہر ایک کو کافر قرار دے، وہ دوسروں کی فکر ہوگی. اسلام کی فکر ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اسلام کے اندر شامل کیا جائے جتنا ممکن ہو سکے. جو مسلمات اور عقیدے مسلم کا انکار کرتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. چنانچہ ہم اتنے بڑے سخت دشمن کو بھی جو ہمیں کافر کہہ رہے ہیں اس کے باوجود کسی مراجع نے ان کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا ہے. سب کے سب جو ہے ان کو مسلمان مانتے ہیں جب تک کہ ائمہ معصومین کو برا بھلا نہ کہے، ائمہ معصومین سے دشمنی نہ کرے، ائمہ معصومین کو گالی نہ دے، تب تک جو ہے ہم ان کو مسلمان مانتے رہیں گے. ہاں اگر کوئی شخص اس میں شخصی طور پر جیسے جھنگوی تھا، کھلم کھلا امام زمانہ علیہ السلام کو برا بھلا کہتا تھا تو اس کے نتیجے وہ کافر ہو جائے گا. باقی پورے فرقے کو ہم کافر نہیں کہیں گے. شخصی عمل کے نتیجے میں پورے فرقے کو کافر نہیں کہا جا سکتا ہے. یہ جو ہے ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. اس ٹیکنیکل پوائنٹ کو جب تک ذہن نشین نہیں کیا جائے گا تب تک یہ گتھی الجھتی چلی جائے گی اور سلجھے گی نہیں اور مسئلے بڑھتے چلے جائیں گے.
اس لیے اس پوائنٹ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں ائمہ معصومین کو کوئی برا بھلا کہتا ہے، ان سے دشمنی کرتا ہے، ان کو گالی دیتا ہے، ان کے لیے کھلم کھلا جو دشمنی کا اظہار کر رہا ہے، تب وہ شخص کافر ہے۔ پورا فرقہ کافر نہیں بنتا، پورا فرقہ چاہے ہم لوگوں کو کافر بھی کہے تو بھی مسلمان ہے۔ یہ جو ہے اس ٹیکنیکل پوائنٹ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تب تک جو ہے، اور سارے مراجع کا یہی فتویٰ ہے، کسی میں کوئی اختلاف بھی نہیں اس مسئلے میں۔ اس لیے مکہ مدینہ میں ہم ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، نماز جماعت کا ثواب بھی ہوگا، بلکہ خمینی نے تو بڑی تاکید کی کہ اپنے جو ہے ہوٹل کے اندر نماز پڑھنا ہی جائز نہیں، وہ تو جا کر کے ان کے پیچھے جماعت ہی پڑھنا ہے، نہیں وہ تو اجازت ہی نہیں دیتے، وہ تو کہتے آپ کو مکہ مدینہ انہی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، گھر میں جماعت پڑھنے کی اجازت ہی نہیں، ہوٹل میں جماعت پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ خمینی جیسے جو ہے بڑے سخت تھے اس مسئلے میں، اور کہتے تھے کہ وہیں جا کر کے نماز پڑھنا، ان کے پیچھے ہی نماز پڑھنا ہے۔ اتنی تاکید تھی کہ اپنے شیعہ پیش امام ہوٹل میں جو ہے جماعت ہو بھی رہی تھی، پھر بھی ان کے پیچھے اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے نہیں ان کے پیچھے ہی جا کر کے نماز پڑھنا۔ اتنی تاکید تھی امام خمینی علیہ رحمہ کی۔ البتہ وہ تقیہ اتحادی کہلاتا ہے، ایک فلسفہ اس کا ایک الگ ہے، لیکن اس پر اب بحث نہیں کر رہے کہ مراجع کے فتوے سے بحث کر رہے ہیں اس وقت۔ چنانچہ وہابی حضرات وہ مسلمان فرقوں میں شمار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بھی مسلمان کہتے ہیں، ہم بھی ان کو مسلمان فرقوں میں شمار کرتے ہیں۔ کسی کا کوئی شخصی عمل ہو تو شخصی عمل کی وجہ سے وہ کافر ہوگا، جب ائمہ معصومین کو برا بھلا کہے، دشمنی کا اظہار کرے یا ان کو گالی دے تو اس کے نتیجے وہ شخصی طور پر ایک آدمی آپ کو جب پتہ چل جائے یقینی طور پر، تب جو ہے اس کو کافر سمجھیں گے، ورنہ پورا فرقہ جو ہے مسلمان رہے گا۔ یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں کافر کہے ہم اس کو مسلمان سمجھیں، کوئی ہمیں تھپڑ مارتا رہے ہم اس کو پیار ہی کرتے رہے، وہ والی بات ہے۔ لیکن بہرحال مراجع کا فتویٰ یہی تو دینداری ہے کہ ہمیں شریعت کے مطابق چلنا ہے، جو شریعت حکم دے گی اس کے مطابق چلنا ہے۔ اسی طرح بوہری حضرات کا فرقہ، بوہری حضرات شاید آپ لوگ اس سے اس لیے واقف نہ ہوں کہ آپ لوگوں کی عمر وہ ہو گئی ہے کہ جس میں جو بزرگ حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ بوہری حضرات بھی کسی زمانے میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہتے تھے۔ ساتویں امام کو برا بھلا کہتے تھے، وہ ساتویں امام سے دشمنی کا اظہار کرتے تھے، ساتویں امام کو گالی بھی دے دیا کرتے تھے کہ بوہری حضرت جو ہے اس طرح تھے۔ لیکن اب پوری دنیا کا ماحول و معاشرہ ایسا بن گیا کہ ڈر کی وجہ سے ابھی اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو برا بھلا نہیں کہہ رہے ہیں، تو چاہے ڈر کی وجہ سے نہ کہیں، پھر بھی ڈر کی وجہ سے جب رک گئے تو ان کو مسلمان کہیں گے، چاہے وہ ڈر کی وجہ سے رک گئے ہوں، لیکن جب نہیں کہہ رہے تو اس وقت جو ہے وہ بوہری فرقہ بھی مسلمان فرقوں میں شمار ہوگا۔ اس لیے بوہریوں کے ہاتھ کے بنے ہوئے سموسے کھائے جا سکتے ہیں، بوہری سموسے والے بڑے مشہور ہیں، اس لیے جو ہے آپ وہابیوں کے پیچھے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، جو مکہ مدینہ کی مثال پیش کی، اور بوہری سموسے والے کی مثال بھی آگے، اس کے پیچھے جو ہے بوہری سموسے کھا سکتے۔ اور اسی طریقے سے اسماعیلیوں کا مسئلہ ہے، اسماعیلی بھی فرقہ مسلمان فرقوں میں شمار ہوتا ہے، اس لیے اسماعیلی کی کوئی پان کی دکان ہے تو پان اسماعیلی سے لے کے جو کھائے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسماعیلی فرقے والے بہت سے ہاتھ سے پان بنا کے دیتے، پان کھائے جا سکتے ہیں۔ پوچھتے لوگ کہ بھائی اسماعیلی کی دکانیں پان والے کی، تو ہم کھائیں یا نہیں کھائیں؟ تو پان کھانے کی اجازت ہے۔ اب یہاں پر ٹھہر کر تھوڑی سی اسماعیلی کے سلسلے میں آپ کے سامنے تفصیل پیش کریں گے، جو تفصیل پوری دنیا کے اندر مختلف نظریات چل رہے ہیں، اس کو مد نظر رکھ کر کے اگر آپ سنیں گے تو حقیقت اسماعیلیوں کے آپ کے سامنے آئے گی۔ دیکھیے اسماعیلیوں کا عمل کیا ہے اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے،
وہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، روزہ رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے. ہمیں دیکھنا ہے اس کا نظریہ کیا ہے، وہ کیا اپنا عقیدہ رکھتے ہیں، اس کے حساب سے دین بنتا ہے. عمل سے دین نہیں بنتا. ورنہ تو شیعہ بھی بہت سارے لوگ بھنگ پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، ہیروئن پیتے ہیں، علی کی بوٹی کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ علی کی بوٹی ہے، اور شیعت کو بدنام کر رہے ہیں. اور شیعت جو ہے اس کا نام نہیں ہے جو یہ جو ہے ملنگ حضرات کر رہے ہیں. بہرحال میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں یہ پھر بھی بہرحال اس سے بہتر ہے جو دشمن اہل بیت ہے. دشمن اہل بیت کو تو کبھی جنت میں جانے کا راستہ ہی نہیں ملے گا. ان کو پھر بھی کچھ جو ہے کوڑے پڑنے کے بعد پھر بھی جو ہے جنت میں جائیں گے، کیونکہ بہرحال اہل بیت کی محبت ان کے دل میں ہے. اس لیے یہ جو ہے عمل جو ہے کسی فرقے کا معیار نہیں ہوتا ہے، ان کا عقیدہ معیار ہوتا ہے کہ شیعت کا عقیدہ کیا ہے وہ دیکھو. شیعہ خامخواہ کافر نہیں ہو جاتے ہیں، جیسے کہ یہ لوگ جو ہے بعض عمل کو دیکھ کر جو شیعہ کافر کا نعرہ لگا دیتے ہیں. شیعہ ایسے عمل سے جو کافر نہیں ہوتے ہیں، وہ تو جو ہے ہر مسلمان کی خرابی ہے، مسلمان کی خرابی کے نتیجے پورا اسلام بدنام نہیں ہوتا ہے. مسلمان بدنام ہے، اسلام میں کوئی خرابی نہیں ہے، مسلمان میں خرابی ہے. اسلام و مسلمان میں بہت فرق ہوا کر. اسلام بعینہ ہی عظیم المرتبت ایک عظیم الشان دین ہے، اس میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی خرابی نہیں. یہ خرابی جو ہے مسلمانوں میں ہے کہ مسلمانوں نے صحیح معنوں میں اسلام کو نہیں اپنایا. اور اس میں سب سے بڑی خرابی وہ پیغمبر کی وفات کے بعد جو خرابی پیش آئی کہ جس مولا کو پیغمبر نے مقرر کیا تھا اسی کو چھوڑ دیا گیا. اسلام کا اصل راستہ تھا اس کو جو مسلمانوں نے چھوڑ دیا. سب سے بڑی خرابی وہاں سے پیدا ہو. اس لیے اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اسماعیلیوں کے عمل کو نہیں دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ان کا نظریہ کیا ہے. اس نظریے کے مطابق اگر وہ کافر کے معیار پر اترتے ہیں تو کافر کہلائیں گے، اور نظریے کے مطابق وہ کافر کے معیار پر نہیں اترتے ہیں، جیسے کہ نہیں اتر رہے ہیں. کافر کے معیار پر نہیں اترتے ہیں. وہ کسی کا شخصی عمل ہو تو اس شخصی عمل سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. شخصی عمل تو شیعوں کو بھی بیکار ہو سکتا ہے، تو اس سے شیعہ کوئی کافر تھوڑی بن جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان کا نظریہ کیا ہے وہ دیکھنا ہے. نظریے کے مطابق جو ہے اس کے دین کی تشخیص دی جائے کہ وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے. جیسے قادیانیوں کا عقیدہ ہی یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر آخری نبی نہیں ہیں. چونکہ عقیدہ ہی پورے فرقے کا یہ ہے اس لیے وہ کافر ہو جاتے ہیں. ناصبیوں کا عقیدہ ہی یہ ہے کہ وہ دشمن اہل بیت ہیں، سارے فرقے کا عقیدہ یہی ہے. خارجیوں کا عقیدہ ہی یہ ہے کہ وہ مولا کو واجب القتل سمجھتے ہیں. عقیدہ ان کا یہ ہے، خالی ایک شخصی عمل نہیں ہے، پورا عقیدہ ان کا یہ ہے. اسی طریقے سے غالیوں کا عقیدہ ہی یہ ہے کہ وہ مولا علی کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، یا مولا علی کو اللہ ہی قرار دیتے ہیں، یا مولا علی اور 14 معصومین کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، رسول اللہ سے بڑھا دیتے ہیں نصیری حضرات. چونکہ ان کا عقیدہ ہی جو ہے ایسا جو کفر کے لائق ہے، اس لیے ہم پورے فرقے کو جو ہے ہم جو ہے کافر قرار دیتے ہیں. لیکن اسماعیلیوں میں، یہ بوہریوں میں، یہ وہابیوں میں ایسا نہیں ہے. وہابی اور اسماعیلی اور بوہری حضرات جو ہے وہ مسلمان فرقوں میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ہاتھ کا کھانا جائز ہے، پاک ہے. ان کو لڑکی دینا، لڑکی لینے کی بھی اجازت ہے. سب سے پہلے تو یہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ کافر پورا نجس کہلاتا ہے. کافر پورا نجس کہلاتا ہے، لیکن اس نقطے کے ساتھ کہ آغا سیستانی اور آغا محسن الحکیم طباطبائی انہوں نے اہل کتاب کو پاک مانا ہے کافر ہونے کے باوجود. اہل کتاب کو کافر مانا ہے، اسی لیے ان کا ذبیحہ اہل کتاب کا حرام مانتے ہیں، لیکن ان کو پاک مانا ہے اہل کتاب کو آغا سیستانی نے بھی اور آغا محسن الحکیم طباطبائی نے بھی. چنانچہ باقی اور مراجع ان کو نجس مانتے ہیں، لیکن یہ دو مراجع ایسے ہیں جو اسماعیلی نہیں، جو
ان اہل کتاب کو پاک مانتے ہیں، پاک مانتے کافر ہونے کے باوجود، ان کا ذبیحہ حرام ہونے کے باوجود۔ تو کافر جو ہے ان کی ہر چیز نجس ہے، چاہے جس میں جان ہو جسم کے اندر، چاہے جس میں جان نہ ہو۔ جیسے کافر کا تھوک، کافر کا پسینہ، کافر کا ناک، کافر سے جسم سے آنے والی کوئی خون یا پیشاب یا کوئی تری، کافر کا گوشت، کافر کی چربی، کافر کی چمڑی، سب حرام، سب نجس ہے۔ اسی طریقے سے کافر کے اندر بعض وہ اجزاء جس میں جان نہیں ہوتی ہے، جیسے بال، کافر کے بال وہ بھی نجس ہے، کافر کی ہڈی جس میں جان نہیں ہوتی ہے وہ بھی نجس ہے، کافر کے دانت، دانت میں کوئی جان نہیں ہوتی ہے، اس لیے جو ہے اگر دانت کی کنکر نکل جائے تو انسان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، دانت میں کوئی جان نہیں ہوتی، لیکن دانت بھی نجس ہے کافر کے۔ اس لیے کافر کی ہر چیز نجس ہے، جس طرح کتے اور سور کی ہر چیز نجس ہوا کرتی ہے، کافر کی بھی ہر چیز نجس ہے سوائے اہل کتاب کے۔ اہل کتاب کے سلسلے میں سیستانی کا فتویٰ الگ ہے۔ چنانچہ کافر کی ہر چیز نجس ہونے کی وجہ سے اگر آپ سے رطوبت کے ساتھ ذرا سا بھی ٹکراؤ ہو گیا تو آپ کے کپڑے یا بدن جو ہے نجس ہو جائے گا، لیکن خشک، کافر پورا خشک ہے، آپ بھی پورے خشک ہیں، اس کی تری آپ تک منتقل نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر آپ پاک رہیں گے ہاتھ ملانے کے باوجود۔ آپ نے ہاتھ ملایا، اس کا ہاتھ بھی خشک ہے، آپ کا ہاتھ بھی خشک ہے، تری منتقل نہیں ہو رہی، تو اس کے نتیجے میں کافر کے ہاتھ ملانے سے آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہو جائے گا، تب تک کہ اس کے ہاتھ گیلا نہ ہو یا آپ کا ہاتھ گیلا نہ ہو، تب تک جو ہے آپ کا ہاتھ پاک رہے گا۔ دوسری بات یہ کہ کافر کا بچہ جو نابالغ ہے، میچور نہیں ہوا ہے، نابالغ بچہ، نابالغ بچہ یا بچی، کافر کا جو بچہ یا بچی ہے، وہ اسلام بڑا وسیع نظر مذہب ہے، چنانچہ کافر کے بچے کو ہم اسلامی لحاظ سے نہ مسلمان مانتے ہیں نہ کافر مانتے ہیں۔ اگر وہ بچہ نابالغ اپنے آپ کو مسلمان کہے تو بیکار ہے، اپنے آپ کو کافر کہے تو بیکار ہے۔ بچے کی جو ہے کوئی ویلیو نہیں ہے، نہ وہ کافر ہے نہ مسلمان، دونوں کے درمیان، حالانکہ کافر کا بچہ ہے، پھر بھی جو ہے وہ دونوں کے درمیان ہے۔ ہاں البتہ اس کافر کے بچے کو تابع مانا گیا اپنے والدین کافر کے، کہ اگر بچے کے ماں باپ دادا دادی چاروں کے چاروں کافر ہے تو پھر بچہ جو ہے کفر کے حکم میں، کافر نہیں ہے لیکن کفر کا حکم مانا جائے گا، نہ اس کو نجس مانا جائے گا، حالانکہ وہ کافر نہیں ہے، اسلام اس کو کافر نہیں کہتا ہے، لیکن چونکہ وہ چاروں کے تابع ہے، ماں باپ دادا دادی اس کے تابع ہے، اس لحاظ سے کفر کے حکم میں کافر نہیں ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ کفر کے حکم میں اس کو نجس مانا جائے گا لیکن وہ کافر نہیں ہے، اسلام اس کو کافر نہیں کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی وہ نہ کافر ہے نہ مسلمان ہے، تب تک کہ میچور ہو کر بالغ ہو کر اپنے مذہب کا اظہار نہ کرے تب تک وہ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کافر ہے نہ مسلمان ہے، لیکن چونکہ وہ اپنے والدین اور دادا دادی کے تابع چل رہا ہے، اس لیے ان کے اوپر کافر کا حکم نجاست کا لگے گا۔ یہ جو ہے اگر ان چار میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہے، یعنی باپ ماں دادا دادی، ان چار میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہے تو بچے کو مسلمان مانا جائے گا۔ دیکھیے اب اسلام کی کتنی وسعت ہے کہ ان میں چار میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہے تو اس پر اسلام کا حکم چلے گا، مسلمان کا حکم چلے گا، لیکن مسلمان پھر بھی نہیں ہے، اس طرح کافر نہیں تھا چاروں کے کافر ہونے کے باوجود، بچہ کافر بھی نہیں ہے مسلمان بھی نہیں، اسی طرح اسلام کا حکم چار میں سے کوئی ایک اگر مسلمان ہے تو اسلام کا حکم چلے گا، لیکن اس کے باوجود بچے کو مسلمان نہیں کہا جائے گا،
وہ رہے گا وہی دونوں کے درمیان، نہ کافر ہے نہ مسلمان ہے، دونوں کے درمیان کچھ نہیں، جب تک کہ وہ بڑا ہو کر بالغ ہو کر سمجھدار ہو کر خود دین مبین اسلام کا اظہار کرے یا کفر کا اظہار نہ کرے، تب تک وہ جو ہے بالکل نیوٹرل چلتا ہے۔ حکم اسلام کا ہے یا حکم کفر کا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ جب مسلمان کا حکم چلے، ماں باپ یا دادا دادی میں سے کوئی ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے، تو اس وقت اس بچے کو ہم پاک سمجھیں گے، چاہے اس کے ماں باپ جو ہے کافر ہی کیوں نہ ہو، پاک سمجھیں گے۔ پاک کا حکم ہے، مسلمان پھر بھی نہیں ہے، مسلمان کا حکم آئے گا لیکن مسلمان نہیں ہے، وہ تو بڑا ہو کے جو بھی اظہار کرے گا وہ ہوگا یا نہیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اسماعیلی فرقے میں جو اصل بات یہ ہے کہ اگر حنزہ میں کوئی ایسا ذکری فرقہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اقیم الصلاۃ کی آیت پیش کر کے گئے، اور صلاۃ کا لفظی معنی ہے دعا پڑھو، دعا کو قائم کرو، ہم لوگ تو ذکر میں دعا ہی پڑھتے ہیں، اس لیے رسول اللہ نماز کا حکم تو دے کر ہی نہیں گئے ہیں۔ جب رسول اللہ نماز کا حکم دے کر ہی نہیں گئے ہیں تو ہم کیوں کافر ہوں گے؟ ہم تو رسول کو مانتے ہیں، رسول کی رسالت کو بھی مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ جو نماز کو نہیں دے کر گئے، وہ تو جو دعا اور ذکر کو دے کر گئے۔ صلاۃ کا لفظ ہے، صلاۃ کا لفظ عربی میں دعا کے معنی میں آتا ہے۔ ہم نے رسول اللہ کے الفاظ کو لیے، قرآن کے الفاظ کو لیے اور اسی کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس میں نماز نہ پڑھنے کے باوجود پورا فرقہ نماز کو نہیں مان رہا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ ذکر اور دعا کو مان کر کے کہتا ہے کہ ہم نے رسول اللہ کے الفاظ ہی لیے ہیں اور رسول اللہ کے الفاظ اور قرآن کے الفاظ پر یہ عمل کرتے ہوئے ہم نے نماز کو چھوڑا ہے، رسول کی رسالت سے انکار نہیں لازم آ رہا۔ اگر اور کرے آپ تو رسول کی رسالت سے کوئی انکار لازم نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے جو ہے ذکری فرقہ نماز کو کلی طور پر منع کرنے کے باوجود چونکہ رسول کی رسالت سے انکار نہیں کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ رسول نے دیا ہی نہیں نماز کو، تو رسول نے ذکر و دعا کو دیا تھا، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، بتاؤ، اس لیے کافر نہیں بنے گا۔ وہ تو لفظ صلاۃ کو پکڑے ہوئے کہ قرآن میں بھی صلاۃ کا لفظ ہے، رسول اللہ نے بھی جو صلاۃ کا لفظ دیا ہے، ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ ایک فرقہ دیکھا آپ نے کہ پوری نماز کا انکار کر رہا ہے، پوری نماز کو چھوڑ رہا ہے، پورا فرقہ ذکری چھوڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ کا انکار نہیں کر رہے، رسول اللہ کی بات کا بھی انکار نہیں کر رہے، کہتے ہم رسول اللہ کو مانتے، رسول اللہ جو کہیں گے اس کو بھی مانیں گے، لیکن رسول اللہ نے دیا ہی ہے، ہمیں جو دیا ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ کتنا کفر کے قریب ہونے کے باوجود کفر کے فرقے سے نکل کر کے مسلمان فرقے میں آ گیا ہے۔ یہ اسماعیلی فرقہ یہ ہو گیا، ایک اسماعیلی فرقہ یہ ہو گیا۔ دوسرا اسماعیلی فرقہ دیکھیے عقیدے کی بات ہے، کسی کے عمل سے ہمیں سروکار نہیں ہے، ہم اس کا عقیدہ کیا اس کو دیکھیں گے۔ دوسرا اسماعیلی فرقہ یہ بھی اس کی جو ٹیکنیکل جو ہے بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، دیکھیے اسماعیلی فرقے کو دیکھیے گا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہاں نماز کو دے کر گئے تھے لیکن وہ اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے نماز کو دے کر گئے تھے، ہمارے زمانے کے لیے نماز نہیں ہے، یہ تو ہمارے زمانے میں تو مولویوں نے نماز بنا دی ہے، وہ تو اپنے زمانے کی نماز تھی، رسول اللہ جو ہے اپنے زمانے کے لیے نماز دے کر گئے تھے، ہمارے زمانے کے لیے تھوڑی کی نماز دے کر گئے تھے، چونکہ جو دیکھیے رسول اللہ کا انکار نہیں کر رہے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ رہے، نماز نہ پڑھنے کی دلیل ان کے پاس ہی کہ آج کے زمانے میں نماز ہے ہی نہیں، وہ ان کے اپنے زمانے میں تھی، پھر بھی وہ کافر نہیں ہوں گے کیونکہ رسول اللہ کا انکار نہیں کر رہے، وہ رسول کی رسالت کا بھی انکار نہیں کر رہے، رسول کی بات کا بھی انکار نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی رسول اللہ صرف جو اپنے زمانے کے لیے نماز دے کر گئے تھے تو انہوں نے ان کے زمانے کے اندر لوگ نماز پڑھ دی، اس کے بعد نماز ہے ہی نہیں، یہ تو مولویوں نے بنا دی، لوگوں نے بنا دی ہے، اس لیے جو ہے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ پہلے کوئی اتباع کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھا دیکھی بھی پڑھ رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں نماز کوئی چیز نہیں ہے، وہی کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی اسماعیلیوں کا ایک فرقہ ہے کہ جو نماز کو اپنے زمانے میں مانتا ہے، آج کے زمانے میں نہیں مانتا، اور وہ دلیل لے کر دے اقیم الصلاۃ کے اندر لفظ صلاۃ لکھا، دعا تھی، دعا جو اس زمانے میں رسول اللہ نے جو ہے نماز کے معنی میں کر کے بتائی، لیکن جو ہے ہمارے زمانے میں دعا خالی تھوڑی سی دعا پڑھ لے تو کافی ہے، آج کے زمانے میں کچھ نماز نہیں ہے۔ یہ دوسرا فرقہ اسماعیلیوں کا۔
یہ اسماعیلیوں کا فرقہ چونکہ رسول کی رسالت کا انکار نہیں کر رہا، رسول کی بات کا بھی انکار نہیں کر رہا، رسول سے بھی انکار نہیں کر رہا، چونکہ یہ انکار نہیں کر رہا اس لیے اتنی بڑی بات کہ وہ اصلا نماز کا انکار کر رہا ہے، بالکل نماز کو نہیں مانتا ہے، پورا فرقہ نہیں مانتا، لیکن اس کے باوجود یہ مسلمان کہلائیں گے، کیونکہ جو ہے اس کے انکار سے انکار رسالت لازم نہیں آتا ہے، اس لیے جو ہے یہ بھی مسلمان فرقہ کہلائے گا۔ اس لیے عزیزو ہم نے عرض کیا کہ اسماعیلی فرقہ مسلمانوں میں داخل ہے۔ کوئی ایک شاذ و نادر آدمی ہو کہ جو کہے کہ بھائی ہم تو رسول کو بھی نہیں مانتے، وہ کوئی اسماعیلی میں کوئی شاذ و نادر ہوگا ایسا، ورنہ کوئی اسماعیلی میں ایسا نہیں ملے گا کہ جو رسول کی رسالت کا انکار کرتا ہو اور کہ ہم رسول اللہ کی بات نہیں مانیں گے، یہ کوئی شاذ و نادر ہوگا کوئی، ورنہ اکا دکا کوئی آدمی ہو تو اس کی اپنی بات ہے، شخصی بات ہے، ورنہ پورا فرقہ جس کا عقیدہ ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھا، نماز کو نہیں بھی مانے تو پھر بھی مسلمان ہو۔ اور ایسے ہنزہ میں ممکن ہے بہت سارے لوگ آپ کو فرقے وائز ملیں گے آپ کو۔ تو اصل نقطہ عرض کرنا تھا، یہ صرف اسماعیلیوں میں نہیں، شیعوں میں بھی ہے، بہت سے لوگ شیعوں میں ایسے ہیں کہ جو نظریات ایسے لے کر آتے ہیں، اور باقی مسلمانوں میں بھی ہے ایسے نظریات لے کر آتے ہیں کہ اگر وہ بات پیش کی جائے تو دیکھا جائے تو وہ کفر لازم آتا ہے، لیکن اس کے لازمے کو ہم نہیں مانیں گے۔ جیسے ایک صاحب تھے کہ جب رسول اللہ سے قلم و دوات مانگا گیا کہ لاؤ میں آپ کو قلم و دوات میں لکھ کر دے دوں تاکہ پوری قوم قیامت تک گمراہ نہ ہو، وہ اصل میں پیغام اصل میں پیغمبر اسلام احتضار کی حالت میں لکھ کر وہی غدیر کا پیغام دینا چاہتے تھے، لیکن سامنے والے دشمن کو پتا تھا کہ رسول اللہ کیا لکھ کر دے جانے والے ہیں، اس لیے ہنگامہ شروع کر دیا کہ بھائی رسول اللہ بیمار ہیں، ان کے مغز پر جو ہے کوئی اثر ہو گیا، اور بیماری کی حالت میں کوئی جو ہے لکھ کر دے تو پاگل پنے والی بات ہے، اس لیے جو ہے کوئی لکھ کر دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ لفظ موجود رجل حظا، یعنی یہ لفظ جو ہے وہ سامنے والے دشمن کا لفظ ہے کہ رسول اللہ ہزیان بک رہے ہیں، یہ لفظ آیا رسول اللہ کے بارے میں، دشمن نے یہ لفظ کہا ہزیان، بالکل جو پاگل آدمی ہوتا ہے جو ہزیان بکتا ہے، ایسا لفظ رسول اللہ کے بارے میں اس نے استعمال کیا ہے۔ اور بہت سے مسلمان اسی دشمن کو مان رہے ہیں، دشمن کی بات بھی مان رہے کہ ہاں وہ تو رسول اللہ بیمار تھے لکھ کر دیتے، تو یہ وہ صاحب نے صحیح کہا تھا کہ رسول اللہ بیمار تھے لکھ کر دے تو کیا فائدہ بیماری کے عالم میں، حالانکہ اس کا انکار رسالت اگر لازم آ جائے تو کفر کی منزل میں داخل ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ چاہے صحت ہو یا بیماری ہو کبھی بھی غلط بات لکھ کر نہیں جا سکتے، وہ معصوم ہستی ہے، اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ وہ معصوم نہیں مانتے رسول اللہ کو، اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی ہاں بابا رسول اللہ سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے بیماری کی حالت میں جو ہے اگر منع کیا گیا کسی صاحب کی طرف سے تو کون سی غلط بات ہے، صحیح بات ہے۔ حالانکہ یہ صحیح بات کہنا، اس پر غور کرے تو رسول اللہ کی رسالت کا انکار لازم آتا اگر رسول کو معصوم مانتے ہیں، لیکن چونکہ وہ رسول کی رسالت کے انکار کی طرف نہیں جاتے، اس سے کہے کہ اچھا آپ اس کو مانتے ہیں کہ رسول نے ہزیان بکنا شروع کیا، اور اس نے جو ہے کہا کہ رسول نے ہزیان بکنا شروع کیا ہے، آپ اس کو مانتے ہیں تو اس کے نتیجے سے رسول کی رسالت کا انکار لازم آتا ہے۔ کہتے نہیں، اس کو ہم نہیں مانتے، رسول کی رسالت کا انکار نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کہ رسول جو ہے وہ بیماری کے عالم میں غلط سلط بات بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ خالی اسماعیلی فرقوں میں نہیں ہے، بہت سے فرقوں میں آ جائے گی یہ بات، یہ شرط اس لیے ہر جگہ کام ہے، انکار سے انکار رسالت لازم آئے تب جو ہے بات کفر تک پہنچتی ہے۔ بہت سے شیعوں میں بھی آپ دیکھیں، شیعوں میں بھی جو ہے حقیقی شیعوں میں بھی ایسی باتیں ہوتی کبھی کبھی فیشن کے طور پر ایک معاشرے میں رائج ہو جاتی ہے کہ بھائی دیکھو خدا بھی کیسا ظالم ہے، سیلاب بھیج دیا، وہاں پر جو ہے اتنا زلزلہ آ گیا، خدا جو ہے عادل نہیں ہے، تو اس سے کفر کی منزل میں آدمی چلا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، خدا کی عدالت کی طرف متوجہ نہیں ہے۔
یا ایک بہت ہی ٹپیکل مثال ہے، پتہ نہیں وہ بات منتقل کر سکیں یا نہیں کر سکیں، لیکن بہرحال پیش کر دیتے ہیں، شاید جو ہے بات آپ کی ذہن کی وسعت اس کو کور کر سکے کہ برادران سنت کے وہاں پر صحیح بخاری میں لکھا ہوا کہ اللہ جہنم میں لوگوں کو ڈالے گا لیکن جہنم پکارتی رہے گی حل من مزید حل من مزید حل من مزید، یہاں تک کہ اللہ اپنا پیر جو ہے جہنم میں ڈالے گا۔ جس کو خدا ہی جہنم میں جائے تو باقی لوگوں کو کیا حال ہوگا؟ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب آپ اس جملے کو دیکھیں کہ اللہ اپنا پیر جہنم میں ڈالے گا، تو اس کا مطلب اللہ جسم رکھتا ہے نہیں، اور جو اللہ جسم رکھتا ہے یعنی اللہ اپنے جسم کا محتاج ہو گیا۔ جسم رکھتا ہے تو کھانے کی حاجت ہے، ٹوائلٹ میں جانے کی حاجت ہے۔ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استدلال پیش کیا تھا کہ عیسائی لوگ استدلال کرتے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم خدا ہے، تو قرآن نے جو اس کا جواب دیا کانا یاکلان الطعام، کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم تو کھانا کھاتے ہیں، اور جو کھانا کھائے گا ٹوائلٹ میں جائے گا، جو ٹوائلٹ میں جائے گا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹوائلٹ میں جانے والا خدا ہوتا کوئی؟ یہ قرآن کا استدلال ہے۔ یہ جو ہے تو یہی بات ہے کہ جو اللہ اپنا پیر جو جہنم میں ڈال دے اس کا مطلب جسامت رکھتے، جسم رکھتا۔ جو خدا اپنا جسم رکھتا ہو تو اس کے نتیجے کے اندر وہ جسم کا محتاج ہوگا، اور جسم کے لیے اس کی اپنی ضروریات ہوتی، کھانے پینا اور جو ٹوائلٹ میں جانے کے۔ اللہ جو اللہ ٹوائلٹ کے اندر جاتا ہے وہ خدا کیسا ہو رہا ہے؟ تو پھر اگر جو ہے اس پر غور کرے تو جا کر کے کفر پر انتہا ہوتی ہے، کفر پر اختتام ہوتا ہے نہیں۔ لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ نہیں خدا جو ہے وہ جو ہے کسی چیز کا اس سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ جو ہے کہتے ہیں کہ خدا اپنا پیر جو جہنم میں ڈالے گا، اس کا مطلب خدا جو محتاج ہو گیا؟ نہیں، اس کو ہم نہیں مانتے، محتاج ہونے کو نہیں مانتے، اللہ کے پیر کو مانتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو مانتے لیکن اس کا لازمہ جو نکل اس کو نہیں مانتے۔ تو جب تک لازمے کو نہیں مانتے ہیں کہ اللہ محتاج ہے تب تک ہم اس کو مسلمان مانیں گے۔ یہ اسلام کی وسعت ہے۔ پیر مانتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ پیر جو ہے جہنم میں ڈالنا مانتے، پھر بھی اس کے نتیجے میں اللہ کا جسم ہونا اور محتاج ہونا لازم آتا ہے، لیکن چونکہ اس لازمے کو نہیں مان رہے ہیں اس لیے ہم اس کو مسلمان مانیں گے۔ ہاں اگر کوئی جہنم میں پیر کو بھی مانے، اس کے نتیجے اس اللہ کے جسم کو بھی مانے اور جسم کے نتیجے کے اندر اللہ جہنم میں جائے، اس کو مان رہا ہے تو محتاج ہونا لازم ہے، محتاج ہونا لازم ہے تو وہ کفر کے دائرے میں چلا جائے۔ لیکن جب محتاج ہونے کو نہیں مانتا ہے تو پھر جو ہے وہ مسلمان کے دائرے میں، لازمے کو نہیں مان رہا ہے تو وہ مسلمان کے دائرے میں ہے۔ بڑی ٹپیکل اور بڑی گہری بات تھی جو انشاءاللہ آپ لوگوں کے اذہان عالیہ نے اس کو کور کیا ہوگا۔ تو بات اصل چل رہی تھی کہ کافر فرقوں میں یہ بہت اہم شرط ہے کہ جس کو مد نظر رکھیں کہ انکار سے انکار رسالت لازم ہے، بدیہیات دین کے انکار سے انکار رسالت لازم آتا ہے، تب وہ کفر کے منزل میں جاتا ہے۔ ورنہ تو بہت سے شیعہ بھی، بہت سے جو ہے سنی بھی، بہت سے جو ہے اسماعیلی بھی وہ کفر کے دائرے میں، بہت سے مسلمان فرقے جو کفر کے دائرے میں چلے جائیں گے۔ یہ شرط ہے جو لوگوں کو کفر کے دائرے میں جانے سے بچا رہی ہے، یہ شرط کی خوبی ہے جو مراجع کرام نے قرآن کی آیات اور روایات سے استفادہ کیا۔ وہ مراجع کرام اپنی جیب سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ بھی بات کہتے قرآن کی آیت یا روایت صحیح کے ذریعے سے بات کہا کرتے ہیں۔ چنانچہ آج سارا کفر کا باب ہی آپ کے سامنے کھول کر رکھا، اس میں کون کون سے فرقے جو ہے وہ کفر کے دائرے میں آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں، اور کون سے فرقے کفر کے دائرے میں نہیں آتے تو کیوں نہیں آتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ وقت بھی ختم ہو گیا، کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ رسالت کا انکار نہ ہو، لیکن اگر کوئی دین کا انکار ہے، جس سے نماز ہو جائے، روزہ